مشرکین نے بھی جو عینین میں وادی کنات کے مدینہ کی طرف کے کنارے، وہ غالباً شمالی طرف بندی تھی، پر شورستان میں اترے ہوئے تھے مشرکین مقابلے صفیں آراستہ کیں۔ چنانچہ انہوں نے سواروں کے میمنہ پر خالد، میمنہ کہتے ہیں دائیں ہاتھ، ٹھیک ہے، پر خالد بن ولید کو، جو کہ اس وقت ابھی ان کی طرف سے آئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، میسرہ پر اکرمہ بن ابی جہل، یہ بائیں ہاتھ میں، میسرہ بائیں ہاتھ، اور یہ اکرمہ بھی اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو جہل کے بیٹے۔ یہ ابو جہل کار نہیں ہے، کو ہے، ٹھیک ہے، خالد بن ولید کو، اکرمہ بن ابی جہل کو، آگے سمجھ؟ اچھا آگے، پیدلوں پر، یعنی جن کو پیادہ بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ادھر ہوتا ہے نا، عدالتیں بھیجتی ہیں نا تعمیل کرنے کے لیے، کوئی کسی کے خلاف کوئی نکلتا ہے نا وارنٹ یا کوئی ایسا وہ کہ تم حاضر ہو عدالت میں، تو وہ پھر جو بندہ دینے آتا ہے نا اسے پیادہ کہتے ہیں، ٹھیک، وہ پیدل چل کے آنے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پیدلوں پر صفوان بن امیہ کو، صفوان بھی اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئی، یہ حضرات فتح مکہ کے موقع پر، اور حضرت خالد تھوڑا سا غالباً پہلے ہو گئے تھے، دوسرے دونوں اس وقت ہوئی تھے، اکرمہ پہلے ہوئی تھے اور پھر انہوں نے آگے۔ یہ تین ان کی تعیناتیاں تھیں، یعنی دائیں ہاتھ پہ خالد بن ولید کو، بائیں پہ اکرمہ بن ابی جہل کو، اور پیدلوں کا جو پیدل فوج تھی اس کا صفوان بن امیہ کو بنایا۔ بڑا نا، اور تیر اندازوں پر جو تعداد میں 100 تھے جو تیر چلانے والے تھے، ان کا جو سربراہ بنایا تو وہ عبداللہ بن ابی ربیعہ کو۔ یہ کفار کی بات ہو رہی ہے۔ اور جھنڈا یعنی علمبردار جو ہے وہ طلحہ بن ابی طلحہ کو بنایا یا دیا، جھنڈا بردار اس کو بنایا اور اس کو جھنڈا دیا۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ مشرکین کے جھنڈا بنو عبدالدار کے پاس ہے، یعنی عبدالدار ایک اوپر گزرا تھا قریش کا ایک بڑا دادا، تو اس کی اولاد کے پاس ہے، تو آپ نے لشکر اسلام کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبدالدار کو دیا، یعنی اسی بابے کی اولاد میں سے ادھر جو صحابی تھے نا، جو نبی پاک علیہ السلام کے مشابہ بھی ہیں، مصعب ابن عمیر، تو ان کو آپ نے جھنڈا دیا تھا کہ ادھر بھی اسی بابے کی اولاد جھنڈا پکڑے تھی، اور ادھر وہ کفر کی طرف سے کیا اسلام۔ تو اور میمنہ پر حضرت زبیر بن عوام کو، اور میسرہ پر حضرت منذر بن عامر کو مقرر فرمایا۔ مشرکین میں سب سے پہلے جو لڑائی کے لیے نکلا وہ ابو عامر انصاری اوسی تھا۔ اوسی مطلب اوس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن نبی ادھر سے کفار کی طرف سے تھا۔ اس کو راہب کہا کرتے تھے جب وہ ادھر تھا نا مدینہ شریف میں، تو اپنے قبیلے میں ایک اس کو نا اس کی نیکی اور اس کی عبادت کی وجہ سے نا اسے راہب کہتے تھے۔ مسلمان تو اس وقت اس طرح نہیں تھے نا، تو عیسائیوں کا حساب تھا، تو پھر وہ راہب کہا کرتے تھے۔ راہب ہونے کی ہوتی ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھا، ٹھیک، اسلام قبول نہیں کرتا تو پھر تو کائے کا نیک ہے۔ زمانہ جاہلیت میں وہ قبیلہ اوس کا سردار تھا۔ جب نبی پاک علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ شریف میں تشریف لائے یا لے گئے، تو وہ آپ کی مخالفت کرنے لگا اور مدینہ سے نکل کر مکہ چلا گیا۔ مخالفت کی کیا بات تھی؟ وہی جو عبداللہ بن ابی کو مروڑ تھی، اس کو بھی یہی تھی کہ سرداری کیوں ان کے ہاتھ آئی ہے، میں سردار تھا، اور یہی یہودیوں کو بھی ہے اور یہی عیسائیوں کو بھی ہے مسئلہ۔ شیطان کو بھی یہی حسد ہے۔ شیطان جن تھا اور جنوں کی یہ خواہش تھی کہ ہمیں دنیا پہ سرداری دی جائے، اور ادھر سرداری اشرف المخلوقات حضرت انسان کو بنا دیا گیا، تو وہ حسد نے بڑی تباہیاں کی۔
اس نے قریش کو آپ سے لڑنے پر آمادہ کیا، اسی نا ابو عامر نہیں نا ادھر سے آ گیا اور ادھر قریش کو نا خوب تیار کیا. جلن تو اپنی تھی اور ان کو بھی تھی، تو دونوں کا جو کاز ہے وہ ایک ہو گیا. تو اب ایک جو ہے وہ مدینہ شریف کا، باقی وہ مکے کی ہے، لیکن دشمن دونوں کو سانجا ہے. تو پھر دونوں نے کوشش کی کہ لڑائی کی جائے، اور کہا کہ میری قوم جب مجھے دیکھے گی تو میرے ساتھ ہو جائے گی. اتنی انہیں تسلی دی مکے والوں کو کہ تم ٹینشن نہ لو، وہ جو ان کے ساتھ آ رہے ہیں نا، جب وہ مجھے دیکھیں گے نا کہ یہ تو ہماری قوم کا سردار اس طرف سے آ گیا ہے، تو وہ ادھر آ جائیں گے. تو ان کے ساتھ کون رہے گا؟ وہی جو ادھر کے تھے مہاجر. آج سمجھ. اس لیے اس نے پکار کر کہا، جیسے آیا نا جب ادھر سے، تو سب سے پہلے وہی باہر نکلا لشکر سے لڑائی کے لیے. تو کہتا ہے اے گروہ اوس، میں ابو عامر ہوں. اوس نے جواب دیا، یعنی اس کی قبیلے اور قوم نے، اے فاسق. اس نے کہا ہوگا میں ابو عامر راہب ہوں، یا صرف ابو عامر ہی کہا تو سب سمجھ گئے کہ جی راہب. انہوں نے جواب دیا، اے فاسق تیری مراد پوری نہ ہو. فاسق کا نام سن کر کہنے لگا کہ میری قوم میرے بعد بگڑ گئی ہے. اس کے ساتھ غلامان قریش کی ایک جماعت تھی ابو عامر کے ساتھ، کفار کی طرف سے. وہ مسلمانوں پر تیر پھینکنے لگے، مسلمان بھی ان پر سنگ باری کرنے لگے. سنگ پتھر کو ہی کہتے، یہاں تک کہ ابو عامر اور اس کے ساتھی بھاگ گئے. مشرکین کا علم بردار طلحہ، یہ اسی گئی پیچھے آپ نے پرسوں ذکر پڑا تھا کہ وہ کتیبہ کے وہ کیا ہے، کبشہ، ہاں جی ہاں قتل ہوگا، وہی الکتیبہ ہی ہے، ٹھیک ہے، کبش الکتیبہ یہ وہی ہے. مشرکین کا علم بردار طلحہ صف سے نکل کر پکارا، مسلمانوں تم سمجھتے ہو کہ ہم میں سے جو تمہارے ہاتھوں مر جاتا ہے وہ جلد دوزخ پہنچ جاتا ہے؟ یعنی مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ ہمیں ماریں گے تو ہم جلدی دوزخ میں پہنچ جائیں گے، اور تم میں جو ہمارے ہاتھوں مر جاتا ہے وہ جلد جنت میں پہنچ جاتا ہے، بہشت میں. کیا تم میں کوئی ہے جس کو میں جلد جنت میں پہنچا دوں، یا وہ مجھے جلد دوزخ میں پہنچا دے؟ یہ اب اس نے نا ایک تری لگائی. حضرت علی بن ابی طالب نکلے اور طلحہ کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ کھوپڑی پھاڑ دی، وہ گر پڑا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبش الکتیبہ کے مارے جانے پر آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے اللہ اکبر کی نا صدا بلند کی. مسلمانوں نے بھی آپ کی ابتدا کی، یعنی انہوں نے بھی پیچھے اللہ اکبر کہا. طلحہ کے بعد اس کے بھائی عثمان بن ابی طلحہ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا. اس کے پیچھے عورتیں اشعار پڑھ رہی تھیں جن کا یہ مفہوم تھا کہ بے شک علمبرداروں پر واجب ہے کہ نیزہ خون سے سرخ ہو جائے یا ٹوٹ جائے. ان اعلیٰ اہل اللواء، لوا جھنڈے کو کہتے ہیں، حقاً یعنی ان پر حق ہے، واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے. ان تقدب السعادۃ او تندکن. حضرت حمزہ بن عبد المطلب مقابلے کے لیے نکلے. کس کے مقابلے میں؟ عثمان بن ابی طلحہ کے. اور عثمان کے دونوں شانہ کہتے ہیں اس کو، کندھے کو، اچھا، اور یہ بھی شانہ کرنا ہے، یہ کنگھی کرنی ہوتی ہے. حضرت حمزہ نکلے، آپ نے نا اس کے دونوں شانوں کے درمیان، ایسے کندھوں کے درمیان تلوار ماری، کہ اس زور سے ماری کہ ایک بازو اور شانے کو کاٹ کر نیچے اس کی نا شرمگاہ تک پہنچ گئی، سرین جسے کہتے ہیں. حضرت حمزہ واپس آئے اور زبان پر یہ الفاظ تھے، انا ابن الساقل حجیج، یعنی میں حاجیوں کو پانی پلانے والے کا بیٹا ہوں. حاجیوں کو پانی پلانے والا کون تھا؟ عبد المطلب. عبد المطلب کون تھے؟ نبی پاک علیہ السلام کے، شاباش بولیں اگر آپ کوئی جانتے ہیں، دادا. ٹھیک ہے، تو ان پھر کیا ہوئی ہے؟ حضرت امیر حمزہ کے چاچو نہیں، ابو.
بیٹا ہوں جو، بیٹا چاچے کا تو نہیں ہوتا نا، ابے کا ہوتا ہے۔ اب میدان کارزار گرم ہوا، نبی پاک علیہ السلام نے دست مبارک میں ایک تلوار پکڑی تھی۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کر دے؟ یہ سن کر کئی شخص یا اشخاص آپ کی طرف بڑھے، مگر آپ نے وہ تلوار کسی کو نہ دی۔ ابو دجانہ سماک بن خرشہ انصاری ان کا نام ہے، نہیں اٹھ کر عرض کی یا رسول اللہ اس کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ تو اس کو دشمن پر مارے یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ ابو دجانہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کو صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں، یعنی میں ایسے ہی کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کو عنایت فرمائی۔ ابو دجانہ مشہور پہلوان تھے اور لڑائی میں ذرا اکڑ کے چلا کرتے تھے۔ جب سرخ رومال سر پہ باندھ لیتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ اب یہ لڑنے بڑھنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ انہوں نے تلوار لے کر حسب عادت سر پر سرخ رومال باندھا اور اکڑتے تنتے نکلے۔ یہ دیکھ کر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چال خدا کو ناپسند ہے۔ ادھر تو اتنا ہی لکھا ہے، لیکن کہیں یہ بھی ہے کہ ویسے تو یہ ناپسند ہے لیکن دشمن کے مقابلے میں اب یہ جو ہے نا پسند کی جا رہی ہے۔ اور اگر نہیں بھی آپ نے کہیں فرمایا تو اس کی جو عملی کیفیت ہے وہ آپ نے ادھر فرمایا تھا۔ جب مسلمان پہلی دفعہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے نا ہجرت کے بعد، صلح حدیبیہ کے موقع پہ تو روک دیے گئے تھے، اس سے دوسرے سال آئے تھے 1400 صحابہ جو فوت ہو گئے تھے، ایک دو ان کو چھوڑ کر پھر وہی بندے دوبارہ آئے تھے۔ تو اس وقت مکے کے کافروں نے کہا تھا کہ ان کو تو مدینہ کے بخار نے نا بالکل ناجوڑ کر دیا ہے، کمزور کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تھا کہ تم پہلے جو 3 چکر ہیں نا عمرے کے طواف میں وہ ذرا اکڑ کے چلو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ تو فٹ ہے۔ تو اس اکڑ کے چلنے کو کہتے ہیں رمل۔ کیا کہتے ہیں؟ اب جو عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے نا تو طواف کرتا ہے نا تو 7 پھیروں میں پہلے 3 پھیروں میں رمل کرنا ہے، یعنی اکڑ کے چلنا ہے۔ عام جو طواف ادھر بندہ رہتا ہے اور عام کپڑوں میں کرتا رہتا ہے، ویسے تو ادھر کی سب سے بڑی عبادت ہی فرض نماز کے بعد یہ طواف ہے نا، کہ یہ طواف اور دنیا میں کسی جگہ نصیب نہیں ہے۔ لیکن عمرے کے طواف کے لیے، چونکہ وہ عمرے کے لیے آئے تھے تو اس یادگار کو باقی رکھنے کے لیے وہ پہلے 3 چکر رمل کہلاتے ہیں۔ اس رمل میں کیا تھا؟ اکڑ کے چلنا۔ اکڑ کے چلنا قرآن پاک میں 2 جگہ رب تعالیٰ جل وعلا نے خاص طور پہ فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، اس قرآن پاک میں۔ اور خود نبی پاک علیہ السلام اکڑ کے چلنے کا حکم دے رہے ہیں، اور کہاں پہ؟ جو سب سے پہلا گھر ہے اللہ، اس کے طواف کرتے وقت۔ اب کام تو غلط تھا، لیکن کام غلط یا ٹھیک یہ تو ہماری سمجھ ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ادھر سے حکم آ گیا ہے تو پھر وہ غلط نہیں، اب وہی زیادہ صحیح ہے۔ اب جو نہیں کرے گا تو وہ پھر حکم عدولی کرے گا۔ الامر فوق الادب، ادب تو یہ تھا کہ اکڑ کے نہیں چلنا، اور اس جگہ تو بالکل نہیں چلنا، لیکن حکم ہو گیا ہے تو اب چلنا ہے، بلکہ اصل وہی ہے۔ اسی طرح آپ سائی میں بھی کرتے ہیں، وہ وہاں پہ کوئی جگہ ہے جہاں دوڑتے ہیں، بلکہ سائی کہلائی اس وجہ سے گئی ہے۔ تو یہاں پہ بھی کوئی ایسی بات کہیں میں نے دیکھی ہے، لیکن چلو اگر نہیں بھی ہے تو ادھر تو اس کی وہ کیفیت تھی، ثابت بھی ہو گئی۔ ابو دجانہ صفوں کو چیرتے اور لاشوں پر لاشیں گراتے دامن کوہ میں مشرکین کی عورتوں تک جا پہنچے، جو کوئی اس وقت اشعار گا رہی تھیں اپنے مجاہدین کو، یا جو ان کے تھے خبیث ان کو نا تھوڑا کرنے کے لیے، ابھارنے کے لیے، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہم علو و شرف میں، یعنی ہم خاندانی طور بھی بہت اوپر ہیں اور ویسے بھی بہت اوپر ہیں۔ علو کا معنی بلندی ہوتی ہے، شرف کا معنی بزرگی ہوتی ہے۔ پروین ستارے ہیں، ستارے تو بہت سارے ہیں، پروین شخص کے اوپر ہوگا۔ ہم قالینوں پر چلنے والی ہیں، اگر تم آگے بڑھو گے یعنی بہادری دکھاؤ گے تو ہم تمہیں گلے ملیں گے، اور پیچھے ہٹو گے تو پھر ہم تمہارے قریب نہیں آئیں گے، جدا ہو جائیں گے۔ ابو دجانہ نے تلوار اٹھائی کہ یہ ہند لکھا ہے، ہندہ ہے ویسے، ہندہ بنت عتبہ کے سر پر ماریں۔ تلوار اٹھائی نا کہ یہ جو بڑی ان کی وہ ہے نا، باقی تو اس کی سکھیاں ہیں نا،
سنگ سیاں دے، یہ جو ان کی سیاں ہیں، باقی تو اس کی سہیلیاں، لیکن اصل جو گانے والی ہے تو وہ یہ ہے، تو اس کی سر میں ماریں تاکہ یہ خاموش ہو جائیں یا فنش ہو جائیں. لیکن پھر اس خیال سے رک گئے کہ یہ سزاوار نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ایک عورت کے سر پہ چلے، ایک مرد کے ہاتھوں. جوان مردوں کا یہ کام نہیں ہے. مرتے کو مارنا بے دردی سے بہت دور ہے جوان مردی سے. تو عورت جو ہے نا، یہ تو مرد کی نصف ہے، اور پھر اس کے اوپر اس طرح ہاتھ اٹھانا، بیچے کو جو بھی کری چلو. ابو دجانہ کی طرح حضرت حمزہ، حضرت علی وغیرہ بھی دشمنوں میں جا غصے صفوں کی صفیں صاف کر دیں. غزوہ احد کا بیان چل رہا ہے. حضرت امیر حمزہ کو آخر کار وحشی نے، جو بعد میں ایمان لائے اور تھے بھی غلام، شہید کر دیا. وحشی اپنا قصہ یوں بیان کرتے ہیں بعد میں جب مسلمان ہو گئے کہ حمزہ نے تیمہ بن عدی بن خیار کو بدر میں قتل کر دیا. اس لیے میرے مالک جبیر بن مطعم نے کہا کہ اگر تو حمزہ کو میرے چچا یعنی تیمہ کے بدلے حمزہ کو قتل کر دے تو آزاد ہو جائے گا. ٹھیک. جب سال عینین میں یا جبل عینین میں، عینین پہاڑ کے مقابلے میں ایک پہاڑ ہے اور دونوں کے درمیان ایک وادی ہے، اس وادی کو کہتے ہیں، چلو ٹھیک. لوگ نکلے تو میں لوگوں کے ساتھ لڑائی کے لیے نکلا. جب لڑائی کے لیے صف بستہ ہوئی ہے، یعنی صفیں باندھ لیں، تو سبا بن عبد العزا نکلا اور کہا کیا کوئی مبارز ہے، کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ یہ سن کر حمزہ بن عبد المطلب اس کی طرف نکلے اور یوں خطاب کیا، اے سبا، اے عورتوں کے ختنہ کرنے والی ام انمار یا نمار کے بیٹے، کیا تو خدا اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے؟ یہ کہہ کر حمزہ نے اس پر حملہ کیا. بس وہ گلے گزشتہ کی طرح ہو گیا، جس طرح پھول مرجھا جاتا ہے نا، تو یہ بھی اس طرح لگی. تو میں ایک پتھر کے نیچے، پتھر کی سیل تھی اس کی، حمزہ کی طاق میں تھا. اب ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ ادھر چوکے بیٹھے. جب حمزہ مجھ سے نزدیک ہوا، میں نے اپنا حربہ مطلب نیزہ، اس پر مارا اور اس کی نافع ویانا کے درمیان لگا، ادھر بالکل پیٹ کے درمیان، یہاں تک کہ اس کی 2 رانوں میں، ایک میں فالتو ہے، سے نکل گیا. اور اس کا آخر امر تھا، یعنی بس وہ ان کی بھی جان نکل گئی. جب لوگ واپس آئے، میں ان کے ساتھ واپس آیا، جنگ ختم ہو گئی اور مکہ میں ٹھہرا، یہاں تک کہ اس میں اسلام پھیل گیا، یعنی مکہ فتح ہو گیا. پھر فتح کے بعد، یعنی فتح مکہ کے بعد، طائف کی طرف بھاگ گیا. کون؟ وحشی خود بتا رہے. جب اہل طائف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے قاصد بھیجے، ان کے ساتھ بھی سلسلہ ہوا تھا، تو مجھ سے کہا گیا کہ حضرت قاصدوں کو تکلیف نہیں دیتی. ویسے تمہاری جان نہیں بچتی، اب زمین تمہارے لیے تنگ ہو جائے گی، لیکن تم قاصدوں کے ساتھ جاؤ تو قاصدوں کو وہ کچھ نہیں کہتے. اس لیے میں قاصدوں کے ساتھ نکلا. جو سفیر ہوتے ہیں نا، آپ انہیں کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ایمبیسڈر. شکر ہے کوئی تو ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. جب آپ نے مجھے دیکھا تو پوچھا کیا تو وحشی ہے؟ وحشی ویسے کیسے کہتے ہیں؟ وحشی یہ جو جنگلی جانور ہوتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں. اچھا ہاں، خونخوار. اب تو 2 ٹانگوں والے وہ خونخوار بن چکے ہیں، وحشی جانوروں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں. انہم الا کالانعام بل هم اضل. کہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جانور ہیں، کہیں فرماتا ہے جانوروں سے بھی بدتر ہیں. انہم الا کالانعام بل هم اضل. خدا ان وحشیوں سے سب کو محفوظ رکھے. تو فرمایا کیا تو وحشی ہے؟ میں نے کہا ہاں. آپ نے دریافت فرمایا کیا تو نے حمزہ کو قتل کیا؟ میں نے کہا ایسا ہی وقوع میں آیا جیسا کہ آپ کو خبر پہنچی ہے. آپ نے فرمایا تو میرے سامنے نہ آیا کر. کلمہ پڑھ گیا، تسلیم کر رہا ہے، لیکن حکم کیا ہو رہا ہے؟ میں نے آپ کو 1-2 دن پہلے بتایا بھی تھا. بس میں چلا گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس
کہ کچھ دن پہلے ہی کام ہو گیا تھا شروع، لیکن بعد میں زیادہ ہوا کہ مسلمہ کذاب ظاہر ہوا۔ مسلمہ وہی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ایک عورت اور 2 مردوں نے دعویٰ کیا تھا نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری زندگی مبارک میں نبوت کا۔ ایک یہ مسلمہ پہلے مسلمان ہوا، اور پھر ساتھ میں کہتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ مجھے بھی آپ نبوت میں سے کچھ حصہ دیں۔ تو آپ نے اسے ایک دن کا اٹھایا، فرمایا اتنی اس کی برابر بھی نہیں دیتا۔ تو پھر اس نے یہ رستہ اختیار کیا کہ علیحدہ ایک وہ جو ہے نا نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اور اسی طرح ایک اور عورت تھی سجا، اس کا نام تھا، سین جیم الف اور ہا الحمد والی جو خا ہے، وہ تو پھر بعد میں پھر ان کی آپس میں شادی بھی ہو گئی تھی، لیکن سجا کو غالباً اللہ تعالیٰ نے پھر توبہ کی توفیق دے دی تھی، لیکن یہ تو پھر نار ہوا۔ اور ایک دوسرا تھا اسود انسی یا انسی، اس نے بھی کہیں دور، تو وہ ایک دن پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اور آقا علیہ السلام کو بغیر اس طرح کسی نے آ کے اطلاع دی، اس سے پہلے آپ کو اطلاع ادھر سے ہو چکی تھی، اور آپ نے اپنی زندگی کے آخری دن مبارک میں یا اس سے ایک دن پہلے بتا دیا تھا کہ وہ فنش ہو گیا ہے۔ بعد میں باضابطہ خبر آئی تھی کہ واقعی وہ مرداد ہو چکا ہے۔ تو درمیان میں ہاں یہ پچھلے دنوں ہم وہ بدر کی لڑائی کی شروع میں پڑھ رہے تھے کہ یہ سردار آئے تھے، اور ایک اس سے پہلے بھی کچھ پڑھا تھا، تو میں نے عقبہ بن نبی معید پڑھا تھا۔ یہ میں بابا جی سے سن رہا تھا، معید کی بجائے معیت ہے، اس کی آپ نے ذرا درستگی کر لینی۔ مکے کے سرداروں میں نا ایک بڑا عقبہ بن نبی معیت، میم عین یا تو آپ کو توجہ جائے نہ جائے، میں بہرحال اپنی طرف سے صفائی دے رہا ہوں۔ مسلمہ کذاب یہ ظاہر ہوا، ویشی کہتے ہیں کہ میں نے وہ زمانے میں تھا، تو میں نے کہا کہ میں مسلمہ کی طرف ضرور نکلوں گا، شاید میں اسے مار ڈالوں، اور اس طرح قتل حمزہ کی مکافات کر دوں۔ مکافات عمل ہوتا ہے نا، یہ آپ کے ساتھ کچھ اگر برا ہوتا ہے نا تو آگے سے کوئی کہتا ہے جی یہ مکافات عمل ہے جی، ان کے ساتھ وہ ہو رہا ہے، یعنی جیسا انہوں نے بویا تھا ویسا ہی کاٹ رہے ہیں، جیسا کیا تھا ویسا ہی بھار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں اے ملو ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، کہ تم جو مرضی ہے کرو، وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اور کہیں فرمایا اے مل ما شئت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کما تدین تدان، جو مرضی ہے کر، لیکن جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ حدیث پاک ہے، اور عام ہماری کئی کہانیاں بھی ہیں اردو میں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اسے اگر مار دوں تو یہ جو امیر حمزہ کو میں نے شہید کیا تھا، اور آقا علیہ السلام کے دل کو ٹھیس پہنچی اور اسلام کو بھی نقصان پہنچا، اس کا شاید بدلہ ہو جائے، مکافات کا یہ مطلب۔ تو اس لیے میں لوگوں کے ساتھ نکلا۔ مسلمہ کا حال ہوا جو ہوا، اس نے اس کو بس سرسری بیان کیا کہ پھر کہ تمہیں پتہ ہے مجھے کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک شخص ہے دیوار کے درمیان کھڑا ہوا، گویا کہ وہ ایک یولیدہ منہ۔ یولیدہ یہ بہت لوگ غلطی کرتے ہیں، اردو میں ایک ہے رے، ایک ہے زے، ایک ہے زے سے پہلے اڑے بھی ہے، اور زے کے بعد ایک چوتھا حرف بھی ہے۔ ہاں جی، ہاں یہ ہاں یہ اس کو سے لوگ پڑھتے ہیں۔ مجدہ لفظ ہے نا تو اسے مسردہ پڑھیں گے، یا لباری ہے تو اسے زالہ باری پڑھیں گے، ٹیلی ویژن ہے تو اسے ٹیلی ویژن پڑھیں گے، کبھی زے پڑھ دیتے ہیں، کبھی جناب سین پڑھ دیتے ہیں، یا سے پڑھ دیتے ہیں۔ اصل میں یہ ہے، جیسے آخری یہ نہیں ہے چھوٹی یہ بڑی ہے، اس طرح یہ بھی یہ کی آواز دیتی ہے۔ اژدہا سانپ کو بڑے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے یولیدہ، 3 نقطوں، را لکھیں اوپر 3 نقطے ڈالیں، اس طرح ساگ سے کے اوپر ڈالتے ہیں اردو۔ تو یولیدہ کا معنی ہے بکھرا ہوا، منتشر، اور منہ کہتے ہیں بال کو، کہیں کا بال بھی ہو تو سر کے بال ہوں اور وہ بکھرے ہوئے ہوں تو اسے کہتے ہیں یولیدہ منہ۔ واشی کہتے ہیں کہ جب میں نے مسلمہ کو دیکھا تو وہ بکھرے بالوں والا
2 دیواروں کے درمیان سے کھڑا تھا، اور ساتھ میں لکھا ہے کہ کیسے تھا، خاکستری اونٹ ہے، یعنی جس طرح راکھ کے رنگ کا اونٹ بکھرے بالوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے نا، یہ ایسے کھڑا تھا، ایک قد لمبا ہوگا خبیث کا، اور حالت یہ تھی، انہوں نے اس کا نقشہ کھینچا اور انہوں نے تو بیان کیا، اس کو اسپیشل دیکھ کے آیا ہوں تاکہ یہ رکاوٹ نہ بنائے۔ اچھا، میں نے اس پر اپنا حربہ مارا، وہی حربہ استعمال کیا یہاں پہ بھی، ہر حربہ استعمال کر لیا، یہاں حربہ طریقہ کے معنی میں ہے، اور یہ جو ان کا حربہ ہے یہ تیر کے معنی میں۔ اچھا، وہ بات کیا، یہ وہی حربہ ہے جس سے حضرت حمزہ کو بھی شہید کیا گیا تھا، کوئی اور بھی ہو سکتا تھا لیکن انہوں نے اس پہ مہر لگا دی۔ حضرت وحشی کہا کرتے تھے، قتلت فی کفری خیر الناس وفی اسلامی شر الناس، میں نے کفر کی حالت میں اسلام کے بہترین بندے کو شہید کیا ہے اور اسلام کی حالت میں کفر کے بدترین بندے کو قتل کیا۔ اچھا، وہ جب میں نے مارا وہ نیزہ حربہ تو اس کے دونوں پستانوں کے درمیان ایسے لگا، یہاں تک کہ اس کے دونوں شانوں کے درمیان سے پار ہو گیا۔ یہ بھی تقریباً وہی کیفیت بن رہی ہے۔ انصار میں سے ایک شخص اس کی طرف کودا اور اس کے سر پر تلوار ماری، پس ایک لونڈی نے گھر کی چھت پر نوحہ کرتے ہوئے، نوحہ کا کیا معنی ہے؟ ہاں جی، شاباش، کہا وائے امیر المومنین، یعنی اس کو امیر المومنین، وہ ظاہر ہے اس کو مانتی تھی۔ اسے ایک حبشی غلام وحشی نے قتل کر دیا، وہ عورت ادھر سے اعلان کر رہی ہے، تو وحشی نے گویا یہ ثابت کیا یہ بات بتا کے کہ میں نے اسے مارا ہے، اگرچہ بعد میں میرے ساتھ ایک انصاری بھی اس کی امداد تھی لیکن اصل میں یہ میرے نام ہی لگا۔ حضرت حنظلہ بن ابی عامر انصاری اوسی نے، یہ اسی ابو عامر کا بیٹا ہے جو اس طرف سے، کہ سپہ سالار مشرکین، اوسی نے مشرکین کے سپہ سالار ابو سفیان پر حملہ کیا اور قریب تھا کہ ابو سفیان کو قتل کر دیتے، مگر شداد بن اسود نے ان کے وار کو روک لیا اور اپنی تلوار سے حضرت حنظلہ کو شہید کر دیا۔ حضرت حنظلہ کی، اچھا آ رہے ہیں، چلو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے، وہ اس طرح تھا کہ جب بعد میں نا وہ لاشیں اکٹھی کی نا، احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، بڑا نقصان ہوا تھا، تو ان کی لاش نہیں مل رہی تھی، کن کی؟ حضرت حنظلہ کی، نام لو، حنظلہ، ہا یہ الحمد والی ہے، نون زا جو توازہ ہوتا ہے، اور لام اور ہی آگے پھر نشیر والی، یا لاہور سی لے لیں، ٹھیک ہے، حنظلہ، ان کا لقب ہے غسیل الملائکہ، کیا لقب ہے؟ غسیل الملائکہ، غسیل جسے غسل دیا گیا ہو ملائکہ کی طرف سے۔ ہمیں تو جب کوئی جاتے ہیں دنیا سے اللہ رکھے، لیکن جانا تو ہے، تو جو غسل دیتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ کے ہیں نا، لیکن ان کو غسل فرشتوں نے دیا، کیوں دیا وہ پھر آگے بات آ رہی ہے، لیکن ان کی لاش نہیں مل رہی تھی، تو پھر اس وقت لوگوں نے آقا علیہ السلام سے عرض کیا، تو آپ نے فرمایا کہ آتے، ان کو فرشتے غسل دینے کے لیے لے گئے، تو وہ پھر آگے آپ نے وجہ بھی بتائی، لیکن وجہ تصدیق کر کے بتوائی تاکہ بات صحیح کھل کے آ جائے کہ وجہ کیا تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں، ان کی بیوی سے ان کا حال دریافت کرو۔ بیوی نے کہا کہ شب احد کو ان کی شادی ہوئی تھی، صبح کو اٹھے تو غسل کی حاجت تھی، غسل کے لیے آدھا سر دھویا تھا کہ ادھر دعوت جنگ کی آواز کان میں پڑی کہ آقا علیہ السلام کے ہرکارے نے یا جو ڈھنڈورا پیٹنے والا ہے اس نے آواز لگائی ہے کہ فوراً آ جائیں، جہاد کے لیے جانا پڑ گیا ہے، تو فوراً اسی حالت میں وہ شریک جنگ ہو گئے تھے۔
یہ سن کر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی سبب سے اس سے فرشتے غسل دے رہے ہیں، کیونکہ باقی تو کسی کو پتہ ہی نہیں، اور یہاں تو غسل کی کیفیت ہی نہیں، تو وہ ذات تو جانتی ہے نا، تو فرشتے کو بھی اس نے یہ علم عطا فرما دی ہے، تو وہ ان کو لے گئے تو اس وجہ، اور یہی وجہ ہے کہ پھر آپ کا یہ لقب بھی ہو گیا غسیل الملائکہ۔ حنظلہ لوگ نام رکھتے ہیں، میں نے پوچھا یہ کون تھے، کہتے صحابی ہیں، میں نے کہا ان کی کوئی خاص بات، کہتے کوئی پتہ نہیں یار، پتہ ہونا چاہیے، غسیل الملائکہ کہتے ہیں ان کو۔ بہادران اسلام نے خوب داد شجاعت دی، شجاعت، مشرکین کے پاؤں اکھڑ گئے۔ عثمان بن ابی طلحہ کے بعد ان کے علم بردار کتنا ٹائم ہوا؟ 30 تھوڑا سا پڑھتے۔ عثمان بن ابی طلحہ کے بعد ان کے علم بردار یعنی کفار کے ابو سعید بن ابی طلحہ، مصعب بن طلحہ، حارث بن طلحہ، کلاب بن طلحہ، جلاس بن طلحہ اور ارطاد بن شراجیل یا شرابیل، شریح بن قارث، ابو زید بن عمر بن عبد مناف یک کے بعد دیگرے قتل ہو گئے۔ ان کا جھنڈا زمین پر پڑا رہ گیا، کوئی اس کے نزدیک نہ آتا تھا، کیونکہ جھنڈے والا دور سے نظر آتا ہے تو پہلے اس پہ وار ہوتا ہے۔ عمرہ بنت علقمہ ہرسیہ نے اٹھا لیا، یہ ایک اور، جس سے ایک حبشی غلام ثواب سواد کے ساتھ، سین کے ساتھ، سا کے ساتھ ثواب ہو، اس کا معنی ہوتا ہے بدلہ، یہ جو آپ نیکی کا ثواب پاتے ہیں بدلہ، اور سواد کے ساتھ اس کا معنی ہے سیدھا، اسٹیٹ، وہ ہے نا وہ کریمہ میں آپ نے پڑھا ہے پہلے شعروں میں کہ ثوابم نما، مجھے سیدھی راہ دکھا۔ اچھا، قریش اس حبشی غلام کے گرد جمع ہو گئے، لڑتے لڑتے ثواب کے دونوں بازو کٹ گئے، وہ سینے کے بل زمین پر گر پڑا اور جھنڈے کو سینے اور گردن کے درمیان دبا لیا، مطلب کتنا وہ فیئر ہے اپنے اس کاز کے ساتھ۔ اس حالت میں یہ کہتا ہوا مارا گیا کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ آج مسلمانوں کو جیتے جی موت پڑتی ہے۔ ثواب کے بعد کسی کو جھنڈا اٹھانے کی جرت نہ ہوئی، یعنی اس ثواب کی، سواد والے کی، حبشی غلام کی۔ مشرکین کو شکست ہوئی، وہ عورتیں جو دف بجاتی تھیں اب کپڑا چڑھائے برینا ساک، یعنی ایسے ران ہیں ان کی، وہ کپڑا ان سے ہٹ گیا، بھاگی جا رہی تھی۔ مسلمان قتل و غارت میں مشغول تھے۔ یہ دیکھ کر عینین پر تیر اندازوں نے آپس میں کہا، وہ جو پچھلا سبق ختم کیا تھا جس بات پہ کہ انہوں نے پھر وہ جگہ پکی رکھی یا نہیں، 50 جو تھے تیر انداز، اب ان کی بات آنے لگی ہے۔ یہ دیکھ کر عینین پر تیر اندازوں نے آپس میں کہا، غنیمت غنیمت، یعنی بس اب جنگ ختم ہو گئی اور غنیمت اکٹھی کر رہے، تمہارے اصحاب غالب آ گئے، اب تم کیا دیکھتے ہو؟ ان کے سربراہ تھے 50 تیر اندازوں کے، کون؟ عبداللہ بن جبیر۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد دلایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست، تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑی، تو تم کدھر جاتے ہو؟ مگر وہ بدی خیال کہ مشرکین اب واپس نہیں آ سکتے، اپنی جگہ چھوڑ کر لوٹنے میں مشغول ہو گئے، اور صرف چند آدمی حضرت عبداللہ کے ساتھ رہ گئے۔ خالد بن ولید نہیں، خالد بن ولید ہے، اچھا اس کو صحیح کر دو، یہ بعد میں مسلمان ہوئے لیکن اس وقت ابھی اس طرف سے تھے۔ اور اکرمہ بن ابی جہل، یہ ان کو بھی اسلام کی توفیق ہو گئی تھی مگر بعد میں، نے اس موقع کو غنیمت جان کر حضرت عبداللہ اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کیا اور سب کو شہید کر دیا۔ پھر درہ کو میں سے آ کر عقب سے، یعنی پیچھے سے، لشکر اسلام پر ٹوٹ پڑے۔ کفر یا عقب سے حملہ کرتا ہے یا اندر کی مار دیتا ہے، سامنے آ کے اس کی ضرورت نہیں ہے، ہاں سامنے والے مسلمان ہوں سے، ان کے پلے ہوں تو پھر ہر طرف سے آ سکتا ہے۔ پھر درہ کو میں سے آ کر عقب سے لشکر اسلام پر ٹوٹ پڑے اور وہ ان کی صفوں کو درم برم کر دیا۔
ابلیس لعین نے پکار کر کہا، ابلیس پھر پہنچ گیا، ادھر بدر میں بھی آیا تھا، ادھر فرشتوں کے نزول کو دیکھ کر بھاگ گیا، اور یہاں ابھی تک ہے کیونکہ اس کا کام چل رہا ہے۔ ابلیس لعین نے پکار کر کہا ان محمدن قد قتل، معاذ اللہ محمد قتل ہو چکے، افواہ پھیلے۔ مسلمان سراسیمہ بھاگنے لگے، یعنی ان کی حالت غیر ہوگی، مسلمانوں کو کچھ پھر اس کے بعد سمجھ نہیں آئی، اور ان کے 3 فرقے ہو گئے، مطلب 3 ٹکڑوں میں ہو گئے، ایک کی سوچ اور ہے، دوسری کی اور ہے، تیسری کی۔ فرقہ قلیل بھاگ کر مدینے کے قریب پہنچ گئے، یعنی چند ایک لوگ وہ مدینہ شریف کی طرف آ گئے، اور اختتام جنگ تک واپس نہیں آئے، یعنی اب یہاں خالی مرنا ہی ہے، آقا علیہ السلام چلے گئے تو ہم نے پھر یہاں کیا کریں۔ ان کے بارے میں یہ آیت مبارک نازل ہوئی، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا اللہ ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم، 4 پارہ ہے جی، آل عمران صورت ہے، 155 نمبر آیت۔ مطلب کیا ہے؟ ان الذین تولوا منکم، تحقیق یعنی یقیناً جو لوگ کہ پیٹھ موڑ گئے، تولوا مانا پھرنا ہے، تم میں سے، منکم تم میں سے، یوم التقى الجمعان اس دن کے ملی 2 جماعتیں، جس دن 2 لشکر آپس میں ٹکرائے تھے، اس دن جو لوگ پیٹھ دے کے بھاگ گئے تھے، انما استزلهم الشیطان، سوائے اس کے نہیں کہ دھوکہ، یعنی ان کی اس میں غلطی اور کوئی بھی نہیں تھی، بس صرف بات اتنی تھی کہ استزلهم الشیطان، شیطان نے انہیں دھوکہ دیا تھا، اور اس نے دھوکہ کیوں دیا، یا اس نے دھوکہ دینا ہی دینا ہے، انہوں نے دھوکہ کھایا کیوں؟ اب یہ وجہ بتائی جا رہی ہے، بِبَعْدِ مَا كَسَبُوا، ان کے کچھ اعمال کی شامت سے، ان کی کچھ خطاؤں کی وجہ سے، مکافات عملی آپ کہہ لیں۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، تحقیق معاف کیا اللہ نے ان سے جو کچھ پیچھے ہوا، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں اب بولیں معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا جب یہ آیت آئی، لیکن اللہ کے بندے ابھی تک معاف نہیں کر رہے، اسی کو کوڑ رہے ہیں، رسی کو، ادھر سے سانپ گزرا ہے، ادھر سے گزرا ہے، ادھر سے گزرا ہے، اپنی خبر نہیں لیتے کہ خود چھوٹا منہ بڑی بات۔ آج کے مسلمان، جو مسلمانوں کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، بحث مباحثیں ہو رہی ہیں، اسی بات پہ ہو رہی ہیں، فلاں اس دن بھاگ گئے تھے تو فلاں نے یہ کیا تو فلاں نے وہ کیا، ان کو اللہ نے معاف کر دیا، انہوں نے ابھی پاک علیہ السلام کا زمانہ مبارک پایا، اس کے بعد بھی آقا علیہ السلام سے ملتے رہے، سارا سلسلہ۔ تم ان کے کپڑے دھونے پہ آ گئے ہو، اپنا چہرہ اگر ہم کبھی دیکھتے تو کسی میں نہ کوئی کمی دیکھتے، بس فرق یہ ہے کہ ہم دوسروں کی تو آخرت کے فکر مند ہیں کہ وہ اچھی ہو جائے، اور اپنی دنیا کی۔ دوسرا فرقہ، یہ 3 ہو گئے تھے تو پہلا یہ تھا، دوسرا فرقہ یعنی اکثر صحابہ کرام یہ سن کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے حیران ہو گئے، ان میں سے جہاں کوئی تھا وہیں رہ گیا، یعنی جیسے بے سود دم بخود، اور اپنی جان بچاتا رہا یا جنگ کرتا رہا۔ اور تیسرا فرقہ جو 12 یا کچھ اوپر صحابہ تھے، ایک درجہ بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت رہا۔ فتح کے بعد مسلمانوں کو جو شکست ہوئی اس کی وجہ نبی پاک علیہ السلام کے ارشاد مبارک کی خلاف ورزی تھی۔ ٹھیک، یہ نقطہ ہے نوٹ کرنے کے قابل۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اور اس کا بیان قرآن پاک میں یوں ہے، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَخُصُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اور البتہ تحقیق سچا کیا ہے تم سے اللہ نے وعدہ اپنا، اِذْ تَخُصُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جس وقت کاٹتے تھے تم
ان کو اس کے حکم سے بیزنے تک ترجمہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، یہاں تک کہ جب نامردی کی تم نے اور جھگڑا کیا تم نے، تنازعتم فی الامر، اپنے کام میں، یعنی ادھر ڈیوٹی لگی تھی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بس اب واپس نہیں آئیں گے اور ادھر جانا ہے۔ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور نافرمانی کی تم نے بعد اس کے کہ دکھلایا تم کو جو چاہتے تھے تم، یعنی فتح وغیرہ وہ سارا کچھ تمہیں جب عطا ہو گیا تو اب تم نے اس فرمان کو بلا دیا وہ جو میرے حبیب نے تمہیں فرمایا تھا۔ مِنکُم مَن یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، بعض تم میں سے وہ تھا کہ ارادہ کرتا تھا دنیا کا، یعنی اسے دنیا ملے، اور بعض تم میں سے وہ تھا کہ ارادہ کرتا تھا کہ آخرت مجھے ملے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر پھیر دیا تم کو ان سے تاکہ آزما دے تم کو، لیبتلیکم، تاکہ تمہیں مبتلا کر کے پھر وہ پتہ چل جائے کہ کون کس طرح۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور البتہ تحقیق معاف کیا تم سے جو تم سے ہوا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ صاحب فضل ہے ایمان والوں پر، اور خاص طور پہ اس وقت، کب؟ اذ تسعدون، جس وقت چڑھے جاتے تھے، سعد کا معنی ہے چڑھنا، سواد عین دال، یہ ادھر 22 بارے میں بھی لفظ استعمال ہوا ہے۔ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور جس وقت چڑھے جاتے تھے تم شہر کو، یعنی مدینہ شریف کی طرف جا رہے تھے۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور پیچھے نہ دیکھتے تھے، وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور رسول پکارتے تھے تم کو پیچھے سے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، پس دوبارہ دیا تم کو غم ساتھ غم کے، کیوں؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تاکہ تم غم نہ کھاؤ اس چیز کا جو چوک گئی تم سے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، تھوڑا سا وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو نہ پہنچی تم کو۔ اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ کو خبر ہے اس چیز کی کہ کرتے ہو تم۔ اب تھوڑی سی یہاں تفسیر جو ہے نا جب ہوگی تو پھر بات سمجھ آئے گی، لیکن چلے پھر چلتے ہیں۔ خالد بن ولید کے حملے پر مسلمانوں میں جو لوٹنے میں مشغول تھے، ایسی ابتری اور سراسیم کی پھیلی کہ اپنے بیگانے میں تمیز نہ رہی۔ چنانچہ حضرت حذیفہ کے والد حضرت یمان کو مسلمانوں ہی نے شہید کر دیا۔ وہ کہتے رہے کہ میں یمان ہوں، یا حضرت حذیفہ کہتے رہے کہ میرے والد ہیں، لیکن وہ بس بھگدڑ میں نا وہ پتہ نہیں چلا۔ نبی پاک علیہ السلام کی شہادت کی آواز نے بڑے بڑے بہادروں کو بدحواس کر رکھا تھا، اور حضرت انس بن مالک کا بیان ہے کہ میرے چچا حضرت انس بن نضر جنگ بدر میں حاضر نہ تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، پہلے نا یا رسول اللہ، میں پہلے قتال میں کہ آپ نے بذات شریف مشرکین سے کیا ہے بدر میں حاضر نہ تھا، اگر خدا مجھے مشرکین کے قتال میں حاضر کرے تو دیکھیے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ جب احد کا دن آیا اور مسلمانوں نے شکست کھائی تو کہا، یا اللہ میں عذر چاہتا ہوں تیرے آگے اس سے جو ان لوگوں نے کہا، یعنی اصحاب کرام نے، اور بیزار ہوں تیرے آگے اس سے جو ان لوگوں نے کہا، یعنی مشرکوں نے۔ پھر لڑائی کے لیے آئے۔ حضرت سعد بن معاذ ان کو ملے۔ ابن نضر نے کہا، سعد میں جنت چاہتا ہوں، اور نضر کے رب کی قسم کہ میں احد کی طرف سے اس کی خوشبو پاتا ہوں۔
سعد نے کہا یا رسول اللہ میں نہ کر سکا جو ابن نضر نے کیا۔ انس بن مالک کا قول ہے کہ ہم نے ابن نضر پر اسی سے کچھ اوپر تلوار و نیزہ و تیر کے اسی نہیں 80 سے زیادہ زخم کے نشان پائے اور وہ شہید تھے۔ مشرکین نے ان کو مسلح کر دیا، ایک تو وہ امیر حمزہ کو کیا تھا، ایک ان کو، اور ان کو فقط ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا، اتنا، یعنی وہ جو انہوں نے بات کہی تھی وہ پورا کرنے میں اس حد تک ان کو تکلیف ہوئی، لیکن انہوں نے پورا کر کے رہے۔ راوی کا بیان ہے کہ ہم گمان کرتے ہیں کہ آیت ذیل ابن نضر اور اس کی مثل دوسرے لوگوں کے حق میں نازل ہوئی۔ وہ کون سی آیت تھی؟ من المؤمنین رجال صدقوا، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے اور 21ویں پارے کے بالکل آخری پیج پہ ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ترجمہ، مسلمانوں میں سے وہ مرد ہیں کہ سچ کر دکھایا انہوں نے اس چیز کو کہ عہد باندھا تھا اللہ سے اس پر، بس بعض ان میں سے وہ ہیں کہ پورا کر چکا کام اپنا، اور بعض ان میں سے وہ ہیں کہ جو ابھی انتظار کرتے ہیں، اور نہیں بدل ڈالا انہوں نے کچھ بدل ڈالنا، یعنی جو بولے تھے ان پر وہ پورا اترے ہیں، اور جو پیچھے ہیں وہ بھی پورا اتر رہے ہیں۔ تھوڑا سا آگے کر کے پھر بات رکھ دیں۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ حضرت ابن نضر نے راستے میں مہاجرین و انصار کی ایک جماعت کو دیکھا جس میں عمر فاروق و طلحہ بن عبید اللہ بھی تھے، ٹھیک، وہ مایوس ہو کر بیٹھ رہے تھے۔ ابن نضر نے ان سے پوچھا کیوں بیٹھ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت پا چکے۔ ابن نضر نے کہا کہ حضور کے بعد تم زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ تم بھی اسی طرح دین پر شہید ہو جاؤ۔ پھر ابن نضر نے جنگ کی اور شہید ہو گئے۔ حضرت ابن نضر کی طرح ثابت بن دہداء آئے اور انصار سے یوں خطاب کیا ہے، گروہ انصار، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے، مرتا نہیں، تم اپنے دین کے لیے لڑو۔ یہ کہہ کر انہوں نے چند انصار کے ساتھ خالد بن ولید کی فوج پر حملہ کیا، مگر خالد بن ولید نے ان کو شہید کر دیا۔ یہ کون ہے جی؟ ابن دہداء۔ تھوڑا سا اور جائیں آگے، کافی ہے، تھوڑا سا پاک۔ نبی پاک علیہ السلام کے قتل کی افواہ اور مسلمانوں کی نظروں سے غائب ہونے کے بعد سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک انصاری نے حضور کو پہچانا، یعنی کچھ دیر تو ایسا گزرا نا، وقت گزرا نا، جب یہی مشہور تھا کہ آپ شہید ہو گئے اور آپ نظر بھی نہیں آ رہے تھے، تو یہی خیال پکا بھی ہوتا گیا۔ لیکن پھر کعب بن مالک انصاری نے حضور کو پہچانا، سر مبارک پر مغفر تھا، یوں ایسا بڑا سا امام، یا وہ کیا کہتے ہیں اس کی جو بچاؤ کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ چیز، جس کے نیچے سے آپ کی آنکھیں چمک رہی تھی، سبحان اللہ۔ حضرت کعب نے زور سے پکار کر کہا مسلمانوں تم کو بشارت ہو، خوشخبری ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں۔ یہ سن کر ایک جماعت حاضر خدمت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق، علی المرتضیٰ، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام اور حارث بن سما سعد کے ساتھ وغیرہ کے ساتھ شیب کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ اپنے باقی اصحاب کا حال دیکھیں۔ اب کفار نے بھی سب طرف سے ہٹ کر اس رخ پر زور دیا، اسٹیج کی طرف، وہ بار بار ہجوم کر کے حملہ آور ہوتے تھے۔ ایک دفعہ ہجوم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون مجھ پر جان دیتا ہے، یعنی فدا کرتا ہے، قربان کرتا ہے۔ حضرت زیاد بن سکن 5 یا 7 انصاری ساتھ لے کر حاضر ہوئی، جنہوں نے یک کے بعد دیگرے جاں بازی سے لڑ کر جانیں فدا کر دی۔ عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مار کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک، اللہ اکبر، رباعیہ یمنا سفلا، ادھر سے نا یہ نیچے والا دائیں طرف، اور نیچے کا ہونٹ زخمی کر دیا،
ابن کما لعین نے چہرہ مبارک ایسا زخمی کیا کہ خود کے 2 حلقے رخسار مبارک میں گھس گئے، استغفر اللہ، اور آپ ان گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں تشریف لے گئے جو ابو عامر فاسق نے اسی غرض سے کھودے تھے، خبیث، کہ مسلمان بے علمی میں ان میں گر پڑے، خود تو جہنم کے گڑھے میں گر گیا نا، لعین یہ حرکتیں کر گیا۔ اس حالت میں حضور فرما رہے تھے اللہ اکبر، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے پیغمبر کو زخمی کر دیا۔ اس پر یہ آیت مبارک نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، تیرا اختیار کچھ نہیں، یا تو ان کو توبہ دے یا ان کو عذاب کرے کہ وہ نا حق پر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ مقدم ہے۔ اے حبیب، آپ نے اپنی طرف سے پیغام پورا پہنچا دیا ہے، اب یہ توبہ نہیں کرتے یا کرتے ہیں، یہ پھر میری توفیق کے بعد۔ حضرت علی المرتضیٰ نے حضور کا ہاتھ مبارک پکڑا اور طلحہ بن عبید اللہ نے آپ کو اٹھایا یہاں تک کہ آپ سیدھے کھڑے ہو گئے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے دانتوں سے خود کا حلقہ منہ مبارک سے نکالا، رخسار مبارک سے، تو ان کا ایک سامنے کا دانت گر پڑا، دوسرا حلقہ نکالا تو دوسرا نکل گیا۔ حضرت ابو سعید خدری کے والد مالک بن سنان نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک چوس کر پی لیا جو ان کے نکلنے کے بعد آیا تھا۔ حضور خود بھی کپڑے سے اپنے چہرے کا خون پونچھ رہے تھے، صاف کر رہے تھے کہ مبادا زمین پر گر پڑے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خون مبارک زمین پہ چلا جائے۔ حضور خود بھی اچھا ہو گیا تو عذاب نازل ہو، اس حالت میں اپنی حالت مبارک یہ ہے، پھر بھی لوگوں کو عذاب سے بچا رہے ہیں، اور یوں فرما رہے ہیں اللہم اغفر لی لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے، وہ جانتے نہیں ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تھک گئے؟ کتنا ٹائم؟ 50 منٹ۔ ایک مرتبہ پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خیر، دیگر جو اس جنگ کے حالات ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو ہفتے والے دن بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے تصدق سے صحابہ علیہ السلام کے حال پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی بات غلط بیان ہوئی ہو یا صحیح بیان نہ ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے۔ السلام علیکم یا نبی اللہ۔